الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک اہم عبادت کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا اور اس مناسبت سے دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کی سعادت بخشی۔ سامعین مکرم، ابھی جو قرآن کریم کی تلاوت ہوئی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے ایک اہم رکن کی فرضیت کے سلسلے میں بتایا ہے، اور حدیث مبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادوں کا تذکرہ کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو رمضان المبارک کے مہینے سے لے کر ذی الحجہ کے مہینے تک کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص عبادت کے لیے مقرر کر دیا، اور ان مہینوں میں ایسی عبادتیں ادا کی جاتی ہیں جو دیگر مہینوں میں ادا نہیں کی جا سکتی، جیسے رمضان المبارک کا روزہ ہے، وہ روزے کی فرضیت رمضان کے مہینے میں ہی ہے۔ اس روزے کو اگر کوئی دوسرے مہینے میں ادا کرنا چاہے تو اس کی فرضیت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں روزے رکھے گا تبھی جا کر کے اس کی فرضیت ادا ہوگی، اور پھر رمضان المبارک کے بعد ایک خوشی کا موقع اللہ عنایت فرماتا ہے عید الفطر کی شکل میں، اور پھر اس کے بعد جو 3 مہینے ہیں، شوال کا مہینہ اور ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ، یہ تینوں مہینے حج کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں۔ ان تینوں مہینوں کو حج کا مہینہ کہا گیا ہے، اگرچہ حج کے ارکان اور حج کے فرائض جو ہوتے ہیں وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں خاص تاریخ کے اندر، لیکن اگر کوئی انسان احرام باندھنا چاہے تو شوال کے مہینے سے احرام باندھ سکتا ہے، اس سے پہلے احرام باندھنا جائز نہیں تھا۔ تو یہ 3 مہینے اور رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا ہے جن عبادت کو دیگر مہینوں میں ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر ذرا آپ غور کریں کہ رمضان کے 30 روزے
پھر شوال المکرم کے 6 روزے رکھنے کا حکم ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نیکی پر 10 گنا ثواب رکھا ہے۔ اگر کوئی 30 روزے رکھتا ہے اور 30 کو 10 سے گنا کیا جائے تو 300 دن کی نیکی کا ثواب انہیں ملا۔ اور 6 روزے جو شوال المکرم کے ہیں وہ اگر کسی نے رکھا تو 6 کو اگر 10 سے ضرب دیا جائے تو 60 بنتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی انسان 30 روزے اور شوال المکرم کے 6 روزے ادا کرتا ہے تو 360 دن کے روزے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں پر رحم اور کرم ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اگر استطاعت ہے کسی کے پاس، مال ہے اتنا اس کے پاس، اور جسمانی قوت بھی اللہ نے دے رکھی ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سلسلے میں بھی فرماتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان بندہ جو گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی عمرے کی برکت سے ان کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان حج مبرور کرتا ہے، مقبول حج ادا کرتا ہے، لیس له جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انعام کی شکل میں، بدلے کی شکل میں انہیں جنت سے نوازیں۔ عبادات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بعض عبادتوں کو جسمانی قرار دیا ہے، بعض عبادتیں مالی رکھی ہے۔ اگر آپ نماز کے اندر غور کریں تو نماز یہ بدنی عبادت ہے، بدن کے ذریعے یہ عبادت ادا کی جاتی ہے۔ روزہ ہے، روزہ بھی خالص بدنی عبادت ہے۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کو مالی عبادت قرار دیا گیا ہے، قربانی کو مالی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن حج کو اللہ رب العزت نے مالی اور بدنی دونوں عبادت قرار دیا ہے۔ حج کرنے کے لیے اپنے پاس ایسی استطاعت ہونی چاہیے، اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم بیت اللہ تک پہنچ سکیں اور وہاں کی ضروریات کو پوری کر سکیں۔ اور اسی طریقے سے بدن کے اندر طاقت ہونی چاہیے، بیماری سے بدن پاک ہونا چاہیے، تب جا کر کے اللہ رب العزت نے اس عبادت کو فرض قرار دیا۔ سامعین مکرم، حج کوئی چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے کہ ہم جس طرح یہ سمجھیں کہ بھئی نماز ہی ایک اہم عبادت ہو گئی، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں، یا ہم توجہ نہیں دیتے اس عبادت کی طرف۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد میں جس طرح نماز کو قرار دیا ہے، زکوٰۃ کو قرار دیا ہے، رمضان کے روزے کو قرار دیا ہے، اسی طریقے سے حج بیت اللہ کو بھی قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سی عبادت سب سے افضل ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ثم قیل، پھر پوچھا گیا ثم ماذا، اس کے بعد کون سی عبادت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور، کہ مقبول حج۔ صرف حج نہیں کہا، حج مبرور کہا، حج مقبول کہا۔ اب ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جس طرح دیگر عبادتوں کے لیے
شرائط ہیں، اس کے کچھ ارکان ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں، اسی طریقے سے حج کے بھی کچھ آداب ہیں، اس کے بھی شرائط ہیں اور اس کے بھی کچھ واجبات ہیں۔ انسان جب احرام باندھتا ہے، احرام کا مطلب عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو کپڑے کا بدن میں اوڑھ لینا دو کپڑوں کو، یہی احرام کہلاتا ہے۔ نہیں، بلکہ احرام کہتے ہیں کہ حج کی نیت کرنے کے بعد جو چیزیں پہلے حلال تھی وہ چیزیں اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لی۔ سلا ہوا کپڑا پہننا اس کے لیے جائز تھا، اب جائز نہیں رہا۔ خوشبو لگانا اس کے لیے پہلے جائز تھا، اب جائز نہیں رہا۔ اور بدن کے کسی حصے کا بال وغیرہ کاٹنا، ناخن کاٹنا جو پہلے اس کے لیے جائز تھا اب وہ جائز نہیں رہا۔ یہ تمام چیزوں کو انسان اپنے اوپر لاگو کرتا ہے۔ تمام چیزیں جو زندگی میں کر رہا تھا، نفسانی خواہشات، بیوی سے خواہش پوری کر سکتا تھا، جائز تھا، لیکن احرام باندھنے کے بعد اس چیز سے بھی انسان کو رک جانا ہے، وہی چیز اب ناجائز اور حرام ہو گئی۔ اور پھر انسان جب احرام باندھتا ہے اور پھر دعا پڑھتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتا ہے اور گویا کہ اپنی زبان کے ذریعے اللہ رب العزت کے دربار میں یہ کہتا ہے، یا اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، میں حاضری لگانے آ گیا ہوں۔ یہ کون سی حاضری ہے؟ 5000 سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا تھا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ابراہیم آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئیں، پیدل آئیں یا سوار ہو کر کے آئیں، قریب سے آئیں یا دور دراز کے شہروں سے آئیں، وہ یہاں حج کرنے کے لیے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی پر چڑھ کر یہ اعلان کیا تھا۔ آج بھی جب کوئی انسان اس دربار میں جاتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، گویا وہ جو اعلان ہوا تھا اسی اعلان کا یہ جواب دیا جاتا ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور تو نے جو پکار لگوائی تھی اس پکار پر میں لبیک کہنے کے لیے حاضر ہوں۔ پھر آپ غور کریں، حج کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں، جن جن اعمال کا حکم دیا گیا ہے، وہ سب ایک طرح سے عاشقانہ عبادت ہے۔ ایک عاشق جس طرح اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے اور دنیا و ما فیہا سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے اور اسی کی یاد میں مگن رہتا ہے، حج کا جو پورا عمل ہے، پورا پروسیس ہے، اگر آپ غور کریں گے وہی چیز آپ کو نظر آئے گی۔ وہاں جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کے گھر کا چکر لگاتا ہے، ان کے در کو چومتا ہے، اس سے لپٹتا ہے، ایک حج کرنے والا بندہ جس پر حج فرض ہو چکا ہے، اللہ کو تو چوم نہیں سکتا، اللہ سے تو لپٹ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جذبات کو مد نظر رکھا، ان کی فطرت کو مد نظر رکھا اور کہا مجھے چوم نہیں سکتے اور میرا چکر نہیں لگا سکتے، میرے گھر کا چکر لگاؤ اور حجر اسود کو بوسا دو، اور اگر لپٹنے کی خواہش ہو رہی ہے کہ ملتزم پہ جا کر کے اس سے لپٹ جاؤ اور ہم سے مانگو، ہم سے دعائیں کرو، ہم تمہاری دعاؤں کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ پھر صفا اور مروہ پہ جب لوگ جاتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، جب ہرا ستون نظر آتا ہے وہاں تیز دوڑنے لگتے ہیں،
ایک سنجیدہ انسان بھی دوڑتا ہے، ایک غریب بھی دوڑتا ہے، ایک مالدار بھی دوڑتا ہے، سب ایک ہی لباس میں مساوات کا پیغام دیتے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، جس نے زندگی بھر کبھی دوڑ نہیں لگائی، جو زندگی بھر تیز نہیں چلا، اپنی عادت کے مطابق چلتا رہا، لیکن اللہ کا حکم ہے اور حضرت حاجرہ کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہاں چکر لگانے ہیں، یہاں دوڑ لگانا ہے، یہاں تیز چلنا ہے، دو ہی کپڑے پہننے ہیں، بالکل ہی اللہ کے دربار میں محتاج بن کے جانا ہے، فقیر کی شکل اختیار کرنی ہے۔ ایک کپڑے، دو کپڑے بدن پر پڑے ہوئے ہیں جو انسان کو موت کی یاد بھی دلاتا ہے، کفن کی یاد بھی دلاتا ہے کہ ایک دن ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اسی طرح کپڑوں میں لپٹے ہوئے جائیں گے، نہ ہمارے ہاتھ میں بالکل زیب و زینت والا کپڑا ہوگا اور نہ دیگر چیزیں ہوں گی۔ جس طرح اللہ کے دربار میں ہم چکر لگا رہے ہیں یہاں ہے، اسی طرح ہم یہ دنیا ہمیں چھوڑ کر کے جانا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا حکم آتا ہے کہ حرم مکہ سے نکل جاؤ، وہ حرم مکہ جہاں ایک وقت نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے ثواب کے برابر مل رہا تھا، لیکن اب اللہ کا حکم ہو رہا ہے یہاں سے نکل جاؤ اور نکل کے مینا میں چلے جاؤ، مینا میں تمہیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی چیز کے اندر اسی وقت تک جان آ سکتی ہے، وہ چیز معتبر اور مقدس ہو سکتی ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو۔ حکم پہلے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر مل رہا تھا، لیکن وہی اللہ اب حکم دے رہا ہے کہ اس کو چھوڑو اور چھوڑ کر کے مینا کی طرف چلے جاؤ۔ پھر اگلے دن یہ حکم ہوتا ہے وہاں سے عرفہ چلے جاؤ، اور عرفہ کے اندر بھی بالکل میدان ہے، چھٹیل میدان ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہے وہاں، اور سب اپنی عبادت کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ عرفہ میں تو خیمے لگانے کی بھی اجازت تھی، مزدلفہ جاؤ، مزدلفہ میں خیمے لگانے کی بھی اجازت نہیں، اور وہاں جاؤ اور مغرب اور عشاء کی نماز وہاں ایک ساتھ پڑھنی۔ آج ہم مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، نماز ادا نہیں ہو سکتی ہے، سب کے اوقات مقرر ہے، لیکن اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ جو نماز الگ الگ وقتوں میں تھی وہ نماز یہاں ایک ساتھ پڑھنی ہے، ایک ساتھ وہ نماز ادا کرنی ہے۔ اور پھر وہاں سے واپسی ہوتی ہے پھر مینا کی طرف، جہاں 3 دن گزارنے ہیں، اور تینوں دن ساتھ ساتھ کنکریاں ماری جاتی ہے۔ ایک انسان غور کرے اور سوچے یہ تو لغو کام ہے، عقل سے عقل کو اگر فکر میں لائے اور دیکھے یہ کنکریاں مارنا اور 3 دن وہاں لاکھوں کا مجمع رہنا جس پر ہزاروں کروڑوں کا صرفہ اور خرچ کا ہونا، یہ تو لغو چیز ہے، لیکن جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے وہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی جب بھی بات آتی ہے وہ بغیر سوچے سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف لپک پڑتا ہے۔ یہ حج کا جو پورا سسٹم ہے، جو پورے اعمال ہیں، یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی چلنا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرنا ہے، تب جا کر کے حج مبرور ادا ہوگا، حج مقبول ادا ہوگا۔ حج مقبول کیسے سمجھیں گے؟ حج ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا حج مقبول ہوا ہے کہ مقبول نہیں ہوا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کی کئی علامتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حج کے ارکان کو آپ نے مکمل ادا کیے ہوں، سنن کو ادا کیے ہوں، جو آداب ہیں اس کے بجا لائے ہوں، فرائض وغیرہ کی رعایت کی ہو، تمام چیزوں کو جیسا بتایا گیا ہے دین کے اندر اسی طرح ادا کیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ حج کرنے کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جائے۔ جب وہ حج کر کے آئے تو جس طرح کی پہلے کی اس کی زندگی تھی وہ زندگی نہ رہے،
بلکہ اس کی زندگی کا ورق پلٹ جائے، زندگی کا صفحہ پلٹ جائے۔ پہلے ظلم کرتا تھا، پہلے چوری کرتا تھا، سود کا کاروبار کرتا تھا، کاروبار کے اندر جھوٹ بولتا تھا، نمازوں میں غفلت برتتا تھا، لیکن حج کر کے آیا تو اس کی سابقہ زندگی بدل گئی، ایک نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حج مبرور ادا نہیں ہوا، حج مقبول ادا نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے عبادات کے اندر جو خاص چیز ہے وہ اخلاص ہے، دل کے اندر اخلاص ہو۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا ضروری ہے، یعنی اللہ کے واسطے، خالص اللہ کے لیے، جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں دکھلاوا نہ ہو، جس میں نام و نمود نہ ہو، جس میں شہرت نہ ہو، ان تمام چیزوں سے پاک ہو کر خالص اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عبادت ادا کی جائے گی تو حج مبرور ہوگا اور حج مقبول ہوگا۔ لیکن آج کا ماحول بدل رہا ہے، لوگ وہاں بھی جاتے ہیں، ان کو روحانیت نصیب نہیں ہوتی، گھر سے چلنا شروع نہیں کیا تو منٹوں پر لوگوں کو یہ اطلاع دینا کہ میں حج میں جا رہا ہوں، اور یہ دکھانا، وہاں جا کر کے فوٹو کھینچنا اور ویڈیوز بنانا، ان تمام چیزوں میں منہمک رہنا، گویا کہ اس سے حج کی روحانیت ختم ہو جاتی۔ جانے سے پہلے معاشرے کے اندر شور کا مچ جانا اور دعوتیں کرنا باضابطہ طور پر، اور لوگوں کو بلانا اور دعوتیں دینا، یہ سارے وہ رسوم و رواج اب جڑ پکڑتے جا رہے ہیں جو حج کی روحانیت کو ختم کر رہا ہے دھیرے دھیرے۔ حج تو ایک عاشقانہ عبادت ہے، ایک اخلاص والی فرضیت ہے جس کو خالص اللہ کے لیے ادا کیا جائے، اور سفر سے پہلے اپنے لیے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے حج کو قبول فرمائے، میرے سفر کی آسانیوں کو دور فرمائے، اور تمام ارکان کو صحت کے ساتھ اور بہترین انداز میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اب یہ ہوتا نہیں ہے، حج سے پہلے کافی شہرت ہوتی ہے، اور پھر دعوتوں کا نظام ایک چلتا ہے مستقل طور پر، جس طرح شادی بیاہ وغیرہ کے اندر چلتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کے اخلاص کو ختم کر دیتی، انسان کے اخلاص کو ختم کر دیتی ہے۔ دکھاوے کی اور نام و نمود کی جو صفت ہے وہ دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب لوگ حج کیا کرتے تھے اور حج سے جب واپس آیا کرتے تھے، اس کی زندگی کا ورق پلٹ جایا کرتا تھا۔ پہلے وہ دنیا داری میں لگا ہوتا تھا، حج سے آنے کے بعد دنیا سے بالکل بے رغبت ہو کر اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں بقیہ زندگی اس کی گزرتی تھی۔ آج جب ہم غور کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ممکن ہے ہم میں سے کچھ لوگ کا بھی اس مبارک فہرست میں نام ہو، ان کے لیے، ان کے سامنے میری یہ درخواست ہے کہ وہ اخلاص کو پیدا کریں اپنے دلوں کے اندر، اور اللہ کے لیے حج کریں، کسی کے دکھانے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں۔ عمرہ وغیرہ کے سلسلے میں یہ چیزیں اب عام ہو گئی ہے کہ وہ ایک فیشن بن چکا ہے، لوگ ٹور کی شکل میں وہاں جاتے ہیں، وہ جو عبادت تھی وہ فیشن کی شکل اختیار کرتی جا رہی۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کی طرف غور کریں۔ جس طرح نماز میں اخلاص مطلوب ہے، دکھلاوے سے نماز کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، زکوٰۃ ہے اور روزہ ہے، اسی طرح یہ جو حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت پر فرض قرار دیا ہے، یہ حج بھی ہمیں اسی اخلاص کے ساتھ اور دل کی بہترین نیت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ ادا نہیں کر سکے اور وہ صاحب استطاعت ہیں، وہ آج ہی یہ ارادہ کریں اپنے دل کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال بھی دیا ہے اور ہمیں طاقت و قوت سے بھی نوازا ہے، آئندہ سال ہم حج کے لیے جائیں گے۔ یہ لوگوں کے ذہن میں رواج پکڑ گیا ہے کہ جب بوڑھا ہو جائے تبھی حج کیا جائے گا، اور باپ جب تک حج نہ کرے بیٹے کے لیے ایسا شمار ہوتا ہے کہ اس کا حج قبول ہی نہیں ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح باپ پر نماز فرض ہے، بیٹے پر الگ فرض ہے، اسی طرح باپ پر الگ حج فرض ہے، بیٹے پر الگ حج فرض ہے، کسی کا کسی پر موقوف نہیں ہے۔ جو بھی صاحب استطاعت ہے
اس مبارک فرض کو ادا کرنے میں پہل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Mm-hmm.